پھر 40 دن خون کا قطرہ رہا، پھر 40 دن بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، یعنی 40 دنوں کے بعد تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، ان کو فرمایا تھا کہ 40 دن روزے رکھو۔ انہوں نے 40 دن روزے رکھے تھے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 40 دن ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے بندے کے لیے، تو بزرگوں نے چلہ نکال لیا یہاں سے۔ چنانچہ خانقاہوں میں بھی مشائخ لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر چلہ لگوایا کیا کرتے تھے۔ وہ چلہ لگوانے کی بنیاد یہی تھی کہ 40 دنوں میں ایک بندے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بندہ 40 دن نیکی کی نیت کے ساتھ خانقاہ میں رہے گا تو اس کے اندر کا انسان بھی بدل جائے گا اور اس پر بھی نیکی کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرماتے تھے کہ من اخلص للہ 40 ایاما، کہ جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر سے حکمت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو بندہ اخلاص کے ساتھ چلہ لگائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نسبت کے نور کو اجاگر فرما دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ عوام الناس کے لیے سالوں لگتے ہیں نسبت لینے کے لیے، مگر علماء کو سالوں نہیں لگتے، اس لیے کہ وہ تو سالوں چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھ چکے، سالوں تو وہ پہلے لگا چکے ہیں، اب ان کے لیے 40 دن ہی کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کوئی بندہ 40 دن میرے پاس آ کر رہے، اس کی دل کی کیفیت نہ بدلے تو تم میرا نام بدل دینا۔ اور یہیں سے لگتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت میں وقت لگانے کی ترتیب ہے نا وہ لی کہ چلہ لگاؤ یا 3 چلے لگاؤ یا زندگی لگاؤ، تو وہ چلے یہیں سے نکلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ظلمت کو دور کر دیتے ہیں۔ تو 40 دن کی یہ خوشخبریاں بتاتی ہیں کہ واقعی 40 دن کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ جن کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں جی کہ ہم ایک لطیفے پہ کتنا مراقبہ کریں؟ بھئی ایک لطیفے پہ 40 منٹ کریں مراقبہ، ہر لطیفے پہ 40 منٹ کرتے کرتے پھر دیکھیں کیسے ذکر کی کیفیت نہیں ملتی۔ مراقبہ تو ہم کرتے ہیں 1 منٹ اور 2 منٹ، اب 1 منٹ اور 2 منٹ روز پڑھنے والا بچہ تو پہلی جماعت میں پاس نہیں ہوتا، ہم ولایت کے اس میدان میں 1-2 منٹ پڑھ کے کیسے پاس ہو جائیں گے؟ اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی، اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑے گا۔ کوئی بندہ جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی قرضوں میں پھنسے گا، کوئی مشکل میں پھنسے گا، تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے۔ بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں، ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے، مگر کچھ بچیاں ایسے بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی، شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی، مگر رشتے نہیں آتے۔ اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی، وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تسبیح کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترکیب ہے، کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکال، چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلباء تمہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں اس حدیث نبوی کو پڑھ لیا کرنا، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے۔
آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، آپ تسبیح کا ذکر کریں، پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کو اگر ضرب پڑتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے۔ تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، دا ہو، اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحی کا وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا میں یدریکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی۔ 10 کا آپ نے حکم دیا تھا، 1 پہ معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا۔ تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، عذاب کو کم کر سکتا ہے، اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث آخر میں بیان فرمائی۔ تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ۔ کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے، دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے، اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ، اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ اور نے توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ جو شخص ان 3 آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو 3 آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ 3 آیتیں سن لیجئے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں۔ 3 آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے۔ تو بچیاں، عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں۔ مجھے اللہ مل جائے۔ ایک رات اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، ان کو یوں لگا جیسے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ پہلے زمانے میں لکڑی کے شہتیر ہوتے تھے، بالے ہوتے تھے، اور سرکنڈے کی چھت ہوتی تھی۔ ان چھتوں پہ جب کوئی چلتا تھا نا تو نیچے سونے والے کو اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ آج کل تو کنکریٹ کی چھتیں ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اوپر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو ان کو جب آواز آئی کوئی چلنے کی تو یہ کمرے سے باہر نکلے اور انہوں نے آواز لگائی، کون ہے جو میرے مکان کی چھت پہ چل رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پوچھا رات کے وقت کیا کر رہے ہو؟
اس نے کہا اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم ادم بڑے حیران ہوئے، بادشاہ کے محل کی چھت پر رات کے وقت اونٹ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اس نے کہا یہ اتنے تعجب والی بات نہیں ہے، جتنے تعجب والی بات یہ ہے کہ تم شاہی کی زندگی گزار رہے ہو اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے تم اللہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ اوپر جا کے دیکھا تو کوئی تھا نہیں، اللہ نے تو ان کی زندگی بدلنی تھی نا۔ تو دل پہ ان کے چوٹ پڑی کہ مجھے اگر اللہ کو پانا ہے تو اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، محل میں گئے، اپنے دربار میں گئے، بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے کہ ایک نوجوان بچہ داخل ہوا اور چلتا چلتا سیدھا ان کے تخت کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تم کہاں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں سرائے میں آیا ہوں۔ سرائے کہتے ہیں موٹل کو، جو کمرہ انسان کرائے پہ لے کے رات رہتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ کہیں یہ میرا محل ہے، تم اسے موٹل کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہ میرے دادا تھے۔ پھر ان کے بعد کون تھا؟ میرے والد تھے۔ پھر اس کے بعد کون؟ اب میں ہوں۔ جب آپ چلے جائیں گے پھر کون ہوگا؟ میری اولاد ہوگی۔ اس نے کہا سرائے اسی کو تو کہتے ہیں، موٹل اسی کو تو کہتے ہیں، ایک آتا ہے اپنی باری گزارتا ہے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، اب تمہاری باری ہے، تم اس محل میں رہ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو رات کے واقعے سے دل کے اوپر اثر تو پہلے ہی تھا، اس واقعے نے اور چوٹ لگا دی۔ تو سوچا کہ مجھے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے بدلنا پڑے گا۔ جلدی جلدی دفتر بند کیا اور گھر آ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کے گھر میں خادمائیں تھیں جو گھر کے کام کرتی تھیں۔ ایک خادمہ ان کے کمرے کی صفائی کرتی تھی اور ان کا بستر بناتی تھی۔ اس زمانے میں پرفیوم نہیں ہوتے تھے، تو بادشاہ کے بستر پر دائیں طرف اور بائیں طرف پھولوں کی پتیاں رکھ دی جاتی تھیں، جیسے گلاب کے پھولوں کی پتیاں یا کسی اور پھول کی پتی، اس کو پھر پھولوں کی سیج کہتے تھے، تاکہ بادشاہ ادھر کروٹ لے تو خوشبو آئے اور ادھر کروٹ لے تو خوشبو آئے۔ اب وہ جو کام کرنے والی لڑکی تھی اس نے بادشاہ کے بستر کی چادریں نہیں بدلی، اوپر پھولوں کی پتیاں بچھائیں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے بیڈ بنا تو دیا ہے، یہ بیڈ لگتا کیسے ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ چنانچہ وہ اس کے اوپر لیٹی چیک کرنے کے لیے، تھکی ہوئی تھی کام کر کر کے، جیسے ہی لیٹی اس کو فوراً نیند آ گئی۔ اب ابراہیم ادم جب اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر کے اوپر ایک نوکرانی سوئی ہوئی ہے، تو بڑا غصہ آیا، اس نوکرانی کی جرت، یہ میرے بستر پہ لیٹے۔ انہوں نے اس کے بال کھینچے اور اس کو اٹھایا اور 2 تھپڑ لگائے۔ وہ لڑکی رونے لگ گئی مگر فوراً چپ ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ تم روئی کیوں اور جلدی چپ کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا جی روئی تو اس لیے کہ آپ نے تھپڑ لگایا، مجھے تکلیف ہوئی۔ پھر جلدی چپ کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے ذہن میں خیال ہی آ گیا تھا کہ میں اس بستر کے اوپر 5-7 منٹ لیٹی ہوں اور اس کی مجھے اتنی سزا ملی ہے۔ آپ روزانہ اسی بستر کے اوپر سوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو آخرت میں کتنی سزا ملے گی۔ اب لڑکی تو بات کر کے چلی گئی، لیکن بادشاہ سلامت کی نیند اڑ گئی۔ سوچتے رہے میں دنیا کی نعمتوں میں پل رہا ہوں، مجھے حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ میں اس بادشاہی کو چھوڑ دوں گا اور اللہ والا بننے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن یہ وہاں سے ایک ایسی بستی میں چلے گئے جہاں علماء رہتے تھے، اور وہاں جا کر توبہ کی اور فقیری کی زندگی اختیار کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کی دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ اب وہ زمانہ وفاداری کا زمانہ تھا۔ جب بادشاہ چلا گیا تو پوری کی پوری جو رعایا تھی وہ پریشان تھی کہ بادشاہ سلامت کہاں غائب ہو گئے۔ انہوں نے وزیر کو کہا کہ جی آپ جائیں اور بادشاہ صاحب کو تلاش کر کے لائیں۔
اس میں 1 سال لگا وزیر کو تلاش کرنے میں۔ کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ نے فقیروں والی گدڑی پہنی ہوئی تھی اور دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی کو سی رہے تھے۔ سوئی دھاگے سے انسان پھٹے کپڑے کو سیتے ہیں نا، جیسے یہ اپنے کپڑے کو سی رہے تھے۔ تو اس وقت میں وزیر ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو ملک چھوڑ کے آ گئے، لوگ ابھی بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ بادشاہ کو ڈھونڈ کے لاؤ، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں اور بلخ کی بادشاہی سنبھالیں۔ تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ نے اس کی بات سنی تو وہ جو ہاتھ میں سوئی تھی نا وہ دریا کے اندر ڈال دی۔ اب سوئی دریا کے اندر ڈالی تو وزیر حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلیوں کو حکم دیا، مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کرو۔